السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب، آپ کا نئے سال کا آغاز ہو گیا۔ آج 1 جنوری 2025 ہے اور اس سال کے آغاز پر ہم دعا گو ہیں کہ یہ آپ سب کے لیے آسانی اور اطمینان کا باعث ہو اور وطن عزیز پاکستان کے لیے خوشحالی کا، سکون کا باعث بنے۔ آج جب نئے سال کا آغاز ہوا تو آج کی شام میں ایک اچھی خبر آئی کہ جو کرم میں کشیدگی تھی، اب فریقین کے بیچ امن معاہدہ ہو گیا ہے۔ 14 نکاتی یہ معاہدہ ہے، اس پہ تقریباً دونوں جانب سے جو 45 اراکین ہیں انہوں نے دستخط کیے ہیں اور باضابطہ طور پر کچھ شرائط بھی اس میں ہیں۔ بغیر لائسنس اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دونوں فریقین جو انہوں نے مورچے بنا رکھے ہیں ان کو ختم کیا جائے گا۔ صوبائی حکومت کی طرف سے جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ مالی نقصان کا ازالہ صوبائی حکومت کرے گی۔ یہ معاہدہ سامنے آیا اور اس معاہدے کے بعد جو ایک عرصے سے جاری کشیدگی تھی، اب یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ وہ کشیدگی اب ختم ہو جائے گی۔ دوسری جانب مذاکرات کا بھی دورہ ہے۔ کل اب پاکستان تحریک انصاف کی جو کمیٹی ہے اس نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرنا ہے۔ اس کے کلیدی نکات کیا ہیں اور یہ مذاکرات، ان سے متعلق سوال یہی ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی تیسری شخصیت ضامن نہیں ہے، ثالث نہیں ہے۔ کیا یہ پولیٹیکل اینٹیٹیز بیٹھ کر ان مذاکرات کی بیل کو منڈے چڑھا سکیں گی؟ یہ بھی ایک بنیادی نقطہ ہے۔ آج کے پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے۔ شیخ وقاص اکرم صاحب ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، یہ نیا سال اور اس سال کی آمد کے ساتھ ہی یہ کرم معاہدہ، اس پہ بھی دستخط ہو گئے، فریقین معاملات پہ راضی ہو گئے، خوشائن تو ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیرپا اور پائیدار امن کے لیے اب کس کا کردار اہم ہے؟ اب صاحب میں مختصراً یہ کہوں گا کہ یہ زمین کا تنازع تھا۔ یہ 1920 میں یہ تنازع شروع ہوا ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے موجودہ حکومت کی یا سابقہ حکومت کی یا اس سے پہلے۔ 1920 سے پہلے یہ زمین کا تنازع تھا، پھر یہ قبائلی تنازع میں تبدیل ہوا اور اس کے بعد یہ مسلکی تنازع بن گیا۔ اب جو معاہدہ ہوا ہے، اگر دونوں فریق اسلحہ واپس کر دیتے ہیں اور ریاست سے مراد صوبائی حکومت بھی ہے، وفاقی حکومت بھی ہے، ہمارے ادارے بھی ہیں، دونوں فریقوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، حقیقی تحفظ، اور باہر سے کوئی مداخلت نہیں ہوتی، تو میرا خیال ہے کہ یہ معاہدہ کامیاب ہوگا، کامران ہوگا اور ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ یہاں مداخلت ہوتی ہے اور یہ بیرونی مداخلت جو ہے وہ معاملات کو بگاڑتی ہے، معاملات کو خراب کرتی ہے۔ اگر اس مداخلت کو روک دیا جائے، فریقین معاہدے کی پابندی کریں، حکومت اپنی ریٹ قائم کرے، پرائیویٹ ہاتھوں میں، نجی ہاتھوں میں اسلحہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، قانونی ہو یا غیر قانونی ہو، وہ نہ رہنے دے، بنکر نہ بنانے دے، تو میرا خیال ہے یہ معاہدہ بھی کامیاب ہوگا، امن بھی آئے گا اور اس کے اثرات صوبے کے دوسرے حصوں میں، قبائلی علاقوں میں اور ملک میں بھی ایک مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور ہم اس افریط سے جو مسلکی اور قبائلی اور نسلی افریط ہے اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا ارشاد صاحب، یقینی طور پہ آپ نے جو بات کی ہے بالکل درست ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کشیدگی کرم میں تھی لیکن احتجاج کراچی میں تھا، کراچی کے شہریوں کے لیے بہت سے مسائل تھے۔ دوسری جو کیونکہ یہ مسلکی اختلافات پاکستان دشمن قوتوں کے پاس ایک ہتھیار ہیں، وہ ان کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں یہ تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اچھا، اس پہ بات کریں گے۔ شیخ وقاص اکرم صاحب نے ہمیں جوائن۔ وقاص صاحب یہ بتائیے، کل آپ چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کریں گے، کیا پی ٹی آئی کور کمیٹی نے نکات طے کر لیے ہیں؟ اہم نقطے کیا ہیں اس چارٹر کے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اہم نکات وہی ہیں جو عمران خان صاحب نے آلریڈی بتا دیے ہیں اور وہ میڈیا میں بھی ہر کوئی جانتا ہے، ہم اس پہ بارہا بات کر چکے ہیں۔ وہی دو اہم نکات ہیں۔ سیاسی اسیران کی رہائی ہے نمبر 1، اور نمبر 2 9 اور 26 کے حوالے سے ہائی پارٹ جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن ہے۔ یہ دو مین نکات ہیں۔ اس کو آپ ڈیمانڈ سمجھ لیں، آپ اسے ٹی آر سمجھ لیں، آپ کچھ بھی سمجھ لیں، یہی دو چیزیں ہیں جس پہ بات ہوگی۔ نیگوشیشنز کمیٹی بیٹھتی ہے، دونوں اطراف سے لوگ ہوں گے اور کسی گفتگو پہ، کسی ٹاپک پہ بات ہو سکتی ہے، نکل سکتی ہے، پولیٹیشنز ہیں، they sit together, that's all right, but بات بیسیکلی انہی دو نکات پہ ہوگی۔
اچھا شیخ صاحب، پہلے جو آپ کی طرف سے 4 نکات آئے تھے، اس میں 8 فروری کے مینڈیٹ کی واپسی بھی تھی، 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی بھی تھی. یہ 2 نکات جو پیش کیے گئے تھے وہ تھے اعتماد سازی کے لیے کہ حکومت ان کو مانے تو آگے بات بڑھے. تو اب یہ انہی 2 نکات پہ بات ہوگی، کوئی نیا نکتہ نہیں ہے فی الحال ایجنڈے پر؟ جی، یہ ایکچولی جو پرائورٹی سیٹ ہوئی تھی جو آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ ہے جب ہماری 4 والی موبلائزیشن ہوئی تھی، ڈی چوک والی. اس کے بعد جب ہماری فائنل کال ہوئی تو پھر اس میں پرائورٹی سیٹ کی گئی تھی، اور پرائورٹی یہی تھی کہ جو چیزیں ایزیسٹ ہیں، جو چیزیں فوری ڈیلیور ہو سکتی ہیں، جن پہ عمل درآمد کرنا آسان ترین ہے، تبھی ترمیم دا ریورسل ہوئے یا مینڈیٹ کی واپسی ہو، جی and we will take it back انشاءاللہ تعالی. یہ 2 نکات تھے، یہ بڑے آسان ہیں. اچھا جی فرمائیں. دیکھیے جی آپ مہربانی کریں بندے چھوڑ دیں. نہ ایسی بات نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تھرو جوڈیشل پروسیس ہمارے جو اوپر جو جعلی کیسز بنائے گئے ہیں، جو ہمارے لوگوں کو بے گناہ اندر رکھا گیا ہے، آپ ججز کو مت ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کریں، حکومت کو وہ نہ انہیں دبانے کی کوشش کریں. جیسے ہائی کورٹ کے ججز کا خط آیا تھا، میاں والی والے جج کا خط آیا تھا، فیصل آباد والے جج کا خط آیا تھا. تو آپ اس جو پروسیس ہے اس پہ اثر انداز نہ ہوں. ہم رہائی کی بات ایسے کرتے ہیں، ہمارا ہر آدمی اسی جوڈیشل سسٹم کے تھرو باہر آئے گا اور اسی سے آنا چاہتا ہے. ہم کسی ڈیل کے وہ نہیں ہے، ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ انصاف کا جو عمل ہے اس میں آپ مداخلت نہ کریں. ججز کو ناجائز تنگ کرنے کی اگر کوئی خواہش ہے جی تو اس کو عملی جامہ نہ پہنایا جائے تو بہتر ہے، اس سے ملکی حالات خراب ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مطالبات جزوی طور پر یا کلی طور پر حکومت مان لیتی ہے، تسلیم کر لیتی ہے، ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک ہوگا، کچھ نہ کچھ کمی بیشی آپ بھی کریں گے، تو اس کے بعد آپ کو مینڈیٹ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، 26ویں آئینی ترمیم پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یہ سسٹم اسی طرح اپنی مدت پوری کرے گا؟ بالکل اعتراض ہے، ہوگا، مگر چیزیں سٹیپ وائز ہوتی ہیں. ہم آلریڈی اس کو ترجیحات میں لکھ چکے ہیں. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم نے اس کو وڈرا کیا ہے، ہم نے تو اپنی صرف پرائورٹی سیٹ کی ہے. اور پرائورٹیز میں بھی جو گول ایزیلی اچیو کیے جا سکتے ہیں، پہلے ان پہ بات ہونی چاہیے. بالکل ہم نے نہ کوئی اپنے سٹانس سے وڈرا کیا ہے، نہ ہم پیچھے جا رہے ہیں، اور نہ ہم سمجھتے ہیں کہ فارم 47 والے جعلی حکمرانوں کا کوئی حق ہے کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ رول کرے اور پاکستان. اب آپ کے مخالفین تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جہاد کرنے نکلے تھے تو پھر گولی چلی کا شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ جہاد میں گولی تو چلتی ہے. بہرحال دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں، کیا واقعتاً اصلی مذاکرات وہی کر رہی ہیں؟ نہیں، آپ نے مخالفین کی بات کی ہے. نہیں، میں نے آپ نے بات کی تو میرا جواب بھی لینے. یہ جو بات کرتا ہے وہ بڑا ہی کوئی ناہنجار اور بڑا ہی کوئی مطلب آئی ڈونٹ نو انٹلیکچولی بڑا کوئی ویک آدمی ہے جو اس قسم کی شیلو گفتگو کر رہا ہے. پڑھائی پہ جانا بھی جہاد ہے. آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا بھی جہاد ہے، نیک کام کرنا جہاد ہے. جہاد کی ایک قسمیں نہیں، جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کو جہاد سمجھ کے کرتے ہیں، بٹ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم کو بندوقیں اٹھا کے چلے جائیں گے اور وہ کریں گے. ہاں انہوں نے یہ سمجھا کہ جی یہ ان کے ساتھ وہ کرنا ضروری ہے، انہوں نے ہمیں گولیاں ماری. تو اس قسم کی بےہودہ اور گفتگو کرنے والوں کا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہر نیک کام جہاد ہے، اور جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں، اور اس کو ایسے ہی انٹرپریٹ کرنا چاہیے. صحیح ہے. اچھا شیخ صاحب، آپ کے کچھ ساتھی بھی یہ کہتے ہیں اور کچھ حکومت کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں مذاکرات جو ہیں وہ 2 سطحوں پر ہیں، ایک پس پردہ ہیں اور ایک یہ ہیں جو منظر پہ نظر آ رہے ہیں. جناب بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور پس پردہ مذاکرات کر رہے ہیں، اور کل کی ملاقات کو خاص طور پر اہمیت دی جا رہی ہے. تو کیا ایسا ہے واقعی یہ مذاکرات 2 سطحوں پر چل رہے ہیں، یا یہی مذاکرات ہیں جو کل سے شروع ہونے لگے؟ نہیں سر، یہی مذاکرات ہیں بچوں، کل سے شروع ہوں گے. 2 سطحوں پہ کیا ہونے ہیں، اس قسم کی چیزیں ہیں. اور پھر آپ اگلا سوال یہی کریں گے کہ جی پھر اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. تو اس پہ میں آپ کو اس ملک کے فارم 47 کے وزیر اعظم کا بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ 75 سالوں میں پہلی دفعہ ہے کہ حکومت کے پیچھے ایسے کھڑی ہے جیسے 75 سالوں میں کبھی نہیں کھڑی ہوئی. ٹھیک ہو گیا، یہ کہہ دیں جو 75 سال ہے
कदी नहीं खड़ी हुई जिवें अज खड़ी है फिर जड़ा बह के मुज़ाकरात कर रहे ने तो फिर हम सिस्टम से बात कर रहे हैं, हम सिर्फ हुकूमत से तो बात नहीं कर रहे। हमारी सही बात है। तो ठीक होगी। आप जो हैं शेख साहब, ज़ाहिर है पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं, बल्दियाती नुमाइंदे पेशावर में एहतजाज कर रहे हैं, वो अपने इख्तियारात मांग रहे हैं, फ़ंड्स मांग रहे हैं, उन पे शेलिंग की गई है पुलिस की जानिब से। क्या ये अमल दुरुस्त है? क्या एहतजाज उनका हक़ नहीं था? देखें, एहतजाज हर आदमी का आईनी हक है, और मैं ये समझता हूँ जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरी इस पर बात हुई, जो मुतलका दोस्त हैं, तो मुझे उन्होंने बताया कि ये जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं ये चीफ मिनिस्टर को मिले थे और इनके साथ मुआहदा भी हो गया था और चीज़ें तय हो गई थी, जिसमें से कुछ चीज़ें इमीडिएट नेचर की थी, जिसमें रिलीजेस थी फंड्स के हवाले से, कुछ लेजिस्लेशन के हवाले से थी, दैट टेक्स टाइम। अब उस हवाले से आई डोंट नो कौन से मिसक्रिएंट्स थे जिन्होंने ये प्लान किया, फिर वो पेशावर पहुंच गए और फिर पेशावर आके उन्होंने कैंट एरिया को खास तौर पे जाके वो टारगेट किया कि जो है वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग थे, ऑफिसेज, घर कैंट के अंदर, वहाँ चले गए। अगर आपने मतलब वहाँ को एहतजाज का वो तुक नहीं था बनता। फिर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी थी कि वहाँ से मिसक्रिएंट्स का और ये खदशा था आजकल की सिक्योरिटी सिचुएशन देखते हुए जो कुछ हो रहा है कि वो शरारत जो है को प्लान की गई थी जिससे को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो हुकूमत का ये स्टांस है इस पे कि जी वो उसको रोकने के लिए एक मिनिमम फोर्स जो है वो इस्तेमाल की गई ताकि कोई बहुत बड़ा तमाशा ना हो जाए, और उसमें जो उनके पास उनकी रिपोर्ट्स हैं स्पेशल ब्रांच की वो कुछ ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, जो आपसे कुछ देर में या कल सुबह आपसे मुतलका वजीर जो है वो खुद बात करेंगे। शेख साहब, आप पुराने सियासी वर्कर हैं, आप खुद इस बात को समझते हैं। एहतजाज सबका ही हक है, मैं पहले कह चुका हूँ, और मैं सियासी वर्कर के एहतजाज के हक से बिल्कुल वो नहीं करता। मैं खुद एक सियासी वर्कर हूँ और एहतजाज की सजा में ही जो है वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले फिर रहा हूँ। तो आप यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि हम में से पीटीआई में से कोई वो करेगा, मगर कोई अगर सियासी वर्कर की आड़ में और बड़ी क्रेडिबल कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो फिर उसको रोकना भी, तो आगे जिस हुकूमत के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे थे वो कौन सा कोई जो है कोई क्या उससे कहते हैं कि कोई डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट थी, वो भी सियासियों की हुकूमत है। नहीं तो मैं समझता हूँ मेरा जो हकायक है वो कुछ थोड़ी देर तक सामने ज्यादा आ जाएंगे ताकि हम उसमें फिर अच्छी बात कर सकेंगे। नहीं, वो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हमारी पुलिस और हमारी ब्यूरोक्रेसी, खा वो केपी की हो, पंजाब की हो, इस्लामाबाद की, वो कोई ना कोई जवाब तो फराहम कर लेती है, लेकिन केपी के पुलिस के बारे में आम तासुर यहाँ ये है कि नासिर खान दुरानी और उस दौर में उसकी अच्छी खासी ट्रेनिंग हुई और वो काम नहीं करती जो पंजाब पुलिस जिसमें बदनाम है। अगर उस पुलिस ने भी वही कुछ करना है और कोई ना कोई पिक्चर सामने रख देनी है तो फिर फर्क तो ना हुआ। इसमें फर्क है, इसमें फर्क है, नहीं इसमें है जी फर्क है। ये सिर्फ नासिर दुरानी का आपको याद आ रहा है, अगर आप नासिर दुरानी से बहुत पीछे भी चले जाएं, नासिर दुरानी तो बहुत प्रोफेशनल थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हमेशा से केपी पुलिस पाकिस्तान के तमाम सूबों की पुलिस से मुख्तलिफ है और उनका रवैया उनका हमेशा बेहतर रहा है और वो चीज़ों को अपने ढंग से डील करते हैं, और वो पंजाब पुलिस से बहुत बेहतर हैं। वो लोगों को थानों में जाकर लितर नहीं मारते हैं, वो लोगों के घरों में बगैर वारंट के गिरफ्तार नहीं होते हैं, लोगों की औरतों को नहीं उठाते हैं, लोगों के बच्चों को अगवा नहीं करते हैं, लोगों के घरों में जाके उनकी गाड़ियां नहीं तोड़ते हैं, अगवा खुद नहीं करते हैं, अब्डक्शन नहीं करते हैं। कंपैरिजन जी सिर्फ इस टीयर गैस शेलिंग के बाद अगर आप ये कंपैरिजन करने लगे पंजाब, नहीं वो शेख साहब कंपैरिजन तो नहीं कर रहे, चलो आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ही नहीं है, मैं ये समझता हूँ, मैंने आपको पहले कहा कि ये उनका वो है और केपी में अच्छे अफसरान है, इसलिए केपी में फौरी आवाम जो है वो जवाब मांगती है, फौरी जवाब मांगती है। पंजाब की तरह नहीं है कि सीएम ने ला छड़िया, कोई भी ला छड़िया तो उन भुगतो दे बर्दाश्त करो। अच्छा शेख साहब, हकायक सामने आ जाएंगे, मैं आपको बताऊँ हकायक सामने आएंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगा, बट एज अ सियासी वर्कर मैं ये समझता हूँ कि एहतजाज सबका हक है, हमारा भी है, सबका है। जी ठीक है। अच्छा ये फरमाएं कि 31 जनवरी की जो डेडलाइन दी है इमरान खान साहब ने वो हतमी है, ये मुज़ाकरात 31 तक चलेंगे? अगर हुकूमत इस डेडलाइन को नहीं मानती या उस वक्त तक मामलात किसी
حتمی نتیجے نہیں پہنچتے تو اگلا لائحہ عمل آپ کا تیار ہے، پھر آپ مذاکرات کی میز سے اٹھ جائیں گے؟ جیسے تک جب تک عمران خان صاحب اس کو آگے نہیں کرتے تب تک تو یہ حتمی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو مجھے تو ابھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ اس کو آگے کریں گے. آج یہی سوال چیف منسٹر صاحب سے پوچھا گیا اور وہ اسلام آباد میں تھے. میرا بھی جواب یہی ہوگا کہ اگر ایسے نہیں ہوگا تو پھر ہم تو وی آر ان اے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف پروٹیسٹ. ول اگین پروٹیسٹ. صحیح ہے. اچھا لاسٹ کویسچن شیخ صاحب، فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جو آپ کا انصاف لائرز ونگ ہے آج بھی فروغ نسیم اس کو چلا رہے ہیں اور وہاں وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو تعینات بھی کر رہے ہیں، اور جو آپ کی جماعت کے بانی ہیں وہ فراڈیوں کے گرد گھر چکے ہیں اور اس فراڈیوں کے اس حصار کو توڑنا بڑا ضروری ہے. کیا فواد چودھری درست کہہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں میرے سے یہ سوال بنتا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، آپ ترجمان پی ٹی آئی کے، آپ ترجمان پی ٹی آئی کے شیخ صاحب. میں آپ کو بتاؤں، آپ میرے سے کسی اس کا پوچھے نا سوال جس کا وہ بنتا ہے. آپ جان کے ایک سنسنی وہ کر رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب انصاف لائرز ونگ کس کا ہے؟ انصاف لائرز ونگ کس کا ہے جن کا سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں. آپ ایسے دوستوں کے اندر غلط فہمیاں نہ پیدا کریں. میں آئی ایل ایف کے حوالے سے کہہ دیتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس پوزیشن یہ ہے کہ آئی ایل ایف جو ہے اس کی بہترین قیادت ہے. ایک آدمی کو وہ سپورٹ مہیا کر رہے ہیں، بغیر پیسوں کے کر رہے ہیں. ینگ لڑکے ہیں، دن رات کام کر رہے ہیں. سلوٹ ہے آئی ایل ایف کے بچوں. نمبر 2، بانی کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہیں جو 9 مئی کو چھوڑ کے نہیں گئے. بانی کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے بچے، اپنی جائیدادیں، اپنا لائیولیہڈ سب کچھ ختم کر دیا. ان کے پیچھے ایجنسیاں، ادارے، پولیس، سی ٹی ڈی، سیکورٹی، وہ سب. مگر وہ 9 مئی کو بانی کو چھوڑ کے نہیں. بانی کیا کہ آپ نے یہ لفظ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے نہیں گئے. قائد ہمارے عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے. 8 فروری تک کھڑے رہے. 8 فروری سے پھر 26 نومبر تک کھڑے رہے. 26 نومبر سے لے کے آج تک کھڑے رہے. تو یہ دل گردے والے لوگ ہیں، یہ پیروں والے لوگ ہیں، یہ وہ کھڑے رہے ہیں. ان لوگوں کو ہمارے بھائی کی طرف سے، فواد چودھری کی طرف سے ایسے کہنا نامناسب نہ ہوگا. میں ان سے خود بات کروں گا کہ وہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو اس طرح بات نہ کیا کریں، کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے. میری بات سنیں، کچھ بھی ہو جائے، جب پارٹیوں پہ ایسے ٹائم آتے ہیں تو چھوڑ کے جانے والے اور کھڑے رہنے والے، یہ 2 تقسیمیں ہو جاتی ہیں. وفادار فواد چودھری، 1 لائن کمنٹ شیخ صاحب، فواد چودھری پی ٹی آئی کا حصہ ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں، مجھے تو آخری وقت تک یاد ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی تھی، جس پہ عمر ایوب خان صاحب نے نوٹیفیکیشن کر دیا تھا اور ان کو پارٹی سے نکال دیا تھا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب. آپ کے وقت نئے سال کا آغاز ہے اور پاکستان میں کچھ جو معاملات ہیں وہ بظاہر ہیں، وہ نظر آتے ہیں. پاکستان اسلامی ملک ہے اور ایک نظریے پہ بنا ہے، اور بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جو نظر نہیں آتے لیکن نظر رکھنے والوں کو ان کی جانکاری ضرور ہوتی ہے. آج پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے معروف روحانی اسکالر سید سرفراز شاہ صاحب. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. شاہ صاحب پاکستان سے متعلق ہی بات کریں گے. جناب، آپ نے 2010-11 میں فرمایا تھا کہ تبدیلی پاکستان کا مقدر ہو چکی ہے اور اس میں نوجوانوں کا کردار بڑا اہم ہوگا. حالیہ جو الیکشن ہیں 8 فروری کے، اس کے بارے بھی کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں نے اب کی بار بھرپور پارٹیسپیٹ کیا، اپنا کردار ادا کیا. لیکن لگتا یہ ہے کہ سٹیٹس کو اپنی جگہ ہے، تو نوجوانوں کا کردار تو آ گیا، یہ جیسے ہے ویسے کی بنیاد کب بدلے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ضرور یہ عرض کیا تھا اور آج بھی اسی بات پر قائم ہوں. فرق صرف یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ایک زمانے سے قائم ہو یکلخت نہیں ٹوٹتی ہے. پہلے دراڑیں آتی ہیں، اس کے بعد بڑے بڑے کریکس ڈیولپ ہوتے ہیں، پھر وہ چیز گر کے دوبارہ نئے سرے سے تعمیر ہوتی ہے اس کی. تو اللہ کے یہاں تو ویسے بھی کہیں کوئی ریولوشنری چینج نہیں ہے. جتنی چینج ہے رب تعالیٰ کے یہاں وہ ایولیوشنری ہے. آپ بیج سے لے کے پھل تک کے سٹیج تک پہنچنے کا درخت ہنڈریڈز آف سینچریز ایئرز آف ٹائم لگتا ہے پہاڑوں کے تخلیق ہونے میں. انسان کا بننا، پھر اس کا
जन्म लेना, उसके बाद बचपन से बुढ़ापा तक सब टाइम ले रहा है। ये सुन्नत रब है कि यकलक तब्दीलियाँ कहीं नहीं आती, मौसम बदलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, दिन और रात बदलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह मुल्क के अंदर भी तब्दीली, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा जो नारे लगते हैं सड़कों पर, वो नहीं कह रहा। मैं एक रेवोल्यूशनरी चेंज की बात कर रहा हूँ जो कि हर जगह हर चीज़ में होती है। एक बड़ी हैरान कुन चीज़ अगर आप उसे देखें तो मैं ये अर्ज़ करता था कि अक्टूबर के बाद मुल्क की मैशियत सांस लेने लगेगी। अब ये देखिए जितने इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो सब के सब पॉजिटिव हो गए ऑल ऑफ ए सडन। हालांकि बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि कहीं से मदद आ गई हो, कहीं लोन्स मिल गए हों या हमने कोई बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट शुरू कर दी है, कुछ किया, लेकिन इंडिकेटर्स बेहतर होने शुरू हो गए हैं। ये कुदरत की तरफ से है और इंशाअल्लाह ताला ये कुछ और नुमायाँ होती जाएंगी चीज़ें। सही। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है और अंदाज़ा है कि और 2 साल सवा 2 साल के बाद जिस चीज़ का हम सबको इंतज़ार था कि पाकिस्तान बुलंदी की तरफ जाए, वो आपकी आंखों के सामने होगा इंशाअल्लाह। ये मुल्क बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। शाह साहब, आप जो फरमा रहे हैं, सूफ़ी बरकत अली साहब का एक मशहूर कौल है कि एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ होगी और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी। तो ये आप जो 2 साल का अरसा बता रहे हैं, ये वाक़तन पाकिस्तान उस तरफ सफ़र शुरू कर चुका है या कर रहा है या करेगा कि जिसमें पाकिस्तान एक मेन प्लेयर होगा दुनिया का, या ये जो 22 में हुआ, 23 में हुआ, 24 में हुआ, ज़वाल माशी सतह पर, अदलिया की सतह पर, सियासत की सतह पर, सहाफ़त की सतह पर, ये अभी हमारा मुकद्दर बना रहेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ हमने एक्सपीरियंस किया है पिछले 5 साल 6 साल में, वो शायद वो सिचुएशन दोबारा नहीं आएगी। अब बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी और हर गुज़रते हुए दिन के साथ इंशाअल्लाह बेहतरी आती चली जाएगी। सूफ़ी बरकत साहब बहुत मोहतरम शख्सियत थे अपने फील्ड में। इनके अलावा भी और जितने भी औलिया कराम गुज़रे हैं उन सब ने यही कुछ कहा है। हत्ता कि इमाम बरी साहब ने तो पाकिस्तान बनने से पहले ये बात कही थी। ठीक। तो ये सभी कहते रहे हैं। सिर्फ सवाल वहाँ उठता है कि साहब अभी तक हुआ क्यों नहीं। तो इसमें मेरी एक गुजारिश है कि वक्त का तयन कोई नहीं कर सकता, ये इल्म किसी को अल्लाह अता नहीं करता। इसलिए जब भी आप देखेंगे वक्त का तयन किए बगैर सब लोग बात करते हैं। तो लेकिन अब चूँकि हालात सामने हैं, जिसको हम कहते हैं राइटिंग ऑन द वॉल, वो सामने है हमारे, अब यकीन से कहा जा सकता है कि साहब 2 सवा 2 साल के बाद पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से तरक्की करता दिखाई देगा और इंशाअल्लाह एक मोतबर हैसियत इख्तियार कर जाएगा दुनिया में इंशाअल्लाह। अच्छा शाह साहब, ये इसी सिस्टम के तहत होगा, इन्हीं शख्सियात के तहत होगा, या शख्सियात भी बदलेंगी, सिस्टम भी बदलेगा, कोई इलेक्शन के ज़रिए बग़ैर इलेक्शन के नया सिस्टम ये 2 साल में डेवलप होगा जो मुल्क को आगे लेके जाएगा? मैं किसी बुरी सेंस में नहीं कह रहा, मैं अच्छी सेंस में ही कह रहा हूँ कि तब्दीली शख्सियात की होती रहती, चेहरे आते रहते हैं जाते रहते हैं। 1947 से लेके अब तक आप देखिए कितने चेहरे बदले, कितनी हुकूमतें बदल गईं। सबात सिर्फ रब को है और कोई चीज़ गैर फ़ानी नहीं है। तो हम शख्सियात को डिस्कस किए बग़ैर मुल्क के बारे में यकीन से कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह ताला 2 सवा 2 साल के बाद इसे बड़ी तेज़ी से ऊपर को जाता हुआ हम देखेंगे। शाह साहब, लेकिन ये एक शख्सियत परस्त मुआशरा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ,
اور شخصیات ہی ڈسکس ہوتی ہیں محفلوں میں بھی. کہا تو یہ گیا ہے کہ جی چھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں شخصیات کو ڈسکس کرتے ہیں اور بڑے لوگ ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ہمارا معاشرہ ابھی وہاں نہیں پہنچا. پچھلے سال الیکشن سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کا عملی سیاست میں مجھے کوئی خاص کردار نظر نہیں آ رہا, حالانکہ اشتہار چھپ چکے تھے وزیر اعظم نواز شریف کے. تو اب بھی میاں نواز شریف صاحب وہیں کھڑے ہیں, عملی سیاست میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے, دوبارہ وزیر اعظم بننے کی تگودو وہ نہیں کریں گے, یا کریں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے؟ میرا خیال ہے شاید انہوں نے یہ آپٹ کر لیا اچھا کہ اب وہ اپنے سے جونیئرز کو ٹرین کریں گے اور ان کو گائیڈ کرتے رہیں گے. میرا خیال ہے یہ ڈیسیشن شاید وہ مینٹلی لے چکے, کسی بھی بڑی شخصیت کے فٹ پرنٹس کو فالو کر لے. صحیح. بلاول بھٹو صاحب اور مریم نواز صاحبہ, کیا ان کے مقدر میں وزارت عظمیٰ لگ رہی ہے آپ؟ مقدر کی بات تو رب جانے, اس کو کس نے دیکھا ہے, لیکن جو قرائن کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی بہت وقت ہے. حالانکہ بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں جو میری ذاتی رائے ہے بحیثیت انسان کے, میں ان سے بڑی سوبر سیاست ایکسپیکٹ کر رہا تھا جب یہ تشریف لائے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جتنے انگریڈینٹس ہیں وہ بڑے کمال کے ہیں جو کسی اور کے پاس ہے نہیں. سر شاہ نواز کو دیکھیے, دیوان رہے اپنے وقت کے, جی, جوناگڑھ کے جی, ان کے نانا وہ انہوں نے اگرچہ ایز اے جونیئر منسٹر سٹارٹ کیا لیکن پرائم منسٹر تک گئے, اور پرائم منسٹر بھی کمال کے, بڑا پاورفل پرائم منسٹر. اگرچہ میں ان کے نظریات سے شاید اختلاف رکھتا ہوں گا, لیکن جو ان کی شخصیت ہے, ان کی جو اچھائیاں ہیں اس کو بیان کرنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے. ان کی اپنی والدہ صاحبہ بڑی سلجھی ہوئی تھیں, اور ایک واقعہ کہیں میں نے سنا تھا جو شاید سناؤں نہیں میں آپ کو, اچھا, لیکن اس کو سن کے میں بڑا امپریس ہوا تھا کہ کیا کیریکٹر ہے ان کا, بے نظیر بھٹو صاحبہ کا, کہ واقعی شی بیہیوڈ لائک اے پرائم منسٹر. تو بلاول بھٹو صاحب میں تو یہ جینز ہیں ایسے, تو ان سے توقع میں کر رہا تھا کہ شاید یہ ایسی جمہوریت اور ایسی سیاست کریں گے یہاں جو ممالک جمہوریت کے لیے مشہور ہیں, شاید اس طرح کی سیاست ہوگی. لیکن بعض اوقات وہ توقع کے خلاف وہ بھی شاید اسی دھارے میں بہہ جاتے ہیں. وہ والدہ ان کی بے نظیر بھٹو صاحبہ, نانے ان کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, لیکن والد تو ان کے زرداری صاحب ہیں, اور پرورش بھی ان کی زیادہ تر زرداری صاحب نے کی ہے. زرداری صاحب نے اپنے آپ کو امپروو بہت کیا. ابھی آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے, بلکہ میں خود بھی اپنے ہاتھ سے لکھتا رہا ہوں, جو اینول کانفیڈینشیل رپورٹس ہوتی, آفیسر کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو, اگر وہ شارٹ ٹیمپرڈ ہے تو اس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. اس کی اینول کانفیڈینشیل رپورٹ پہ لکھ دیا جاتا ہے انفٹ فار فردر پروموشن. پرانے زمانے کی بات ہے, اب تو پروموٹ ہوتے ہیں. تو زرداری صاحب کی ایک خوبی ہے, جلدی غصے میں نہیں آتے. بڑی کوالٹی ہے اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھنے کی. باقی جو کچھ بھی ہے اپنی جگہ پہ. نہیں, آپ بلاول کا کہہ رہے تھے کہ اس کے باوجود ابھی ان کے ہاتھ پہ وزارت عظمیٰ کی لکیر نظر نہیں آتی. میں تو اپریشیٹ کر رہا تھا کہ جینیٹیکلی جیسا انہیں بولنا چاہیے اسمبلی فلورز پہ یا جنرل میٹنگز میں, ویسے نہیں بولتے. اس لیے وہ چونکہ ایک اچنبھا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس کی جینز ایسے ہیں وہ دھارے میں کیسے بہہ جائے, وہ کس طرح سے. اور مریم صاحبہ کو وقت لگ جائے گا شاید, کیونکہ ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے. بڑی اچھی ہیں, کام کرتی ہیں, صحیح ہے, لیکن انہیں سیکھتے سیکھتے وقت لگ جائے گا. صحیح. شاہ صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس
کچھ جو عالمی حالات ہیں اس سے متعلق بات کریں گے. امریکہ میں بھی ٹرمپ صاحب دوبارہ صدر بنے ہیں. امریکہ پاکستان تعلقات وہ کس طرف جائیں گے, خطے کے جو حالات ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شاہ صاحب, تقریباً 1 سال پہلے ہمارے ہی پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کو وہ شخصیت یا وہ لیڈر مل چکا ہے کہ جو نجات دہندہ ثابت ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ظہور بھی ہو چکا ہے, اور 2-2.5 سال کی آپ بات کریں کہ حالات مزید بہتر ہوں گے, تو اس دورانیے میں اس کی رونمائی بھی ہونی ہے یا اس کی رونمائی ہو چکی ہے؟ میرا خیال ہے بڑی جلدی پاکستان کو ایسا لیڈر ملنے والا ہے جو اس کو اس جانب میں لے جائے گا جو پاکستان کا مقدر ہے. اور جیسے آپ نے حوالہ 2010 کا دیا تھا, میں تو اس سے بہت پہلے سے ایک بات کہتا رہا ہوں کہ یہاں ایک عبوری حکومت آئے گی جس میں زیادہ تر جوان لوگ ہوں گے. وہ اس ملک کو کافی بلندی کی طرف لے جائے گی. یہ بات میں آج سے نہیں, میں غالباً فرسٹ ٹائم شاید 1989 میں کہی تھی بات, اور وہ انشاءاللہ ہوگا کہ اس ملک کو آگے بڑھائیں گے وہ لوگ جو جوان ہیں, نوجوان چلیے نہ کہیے, جوان صحیح. تو انشاءاللہ ایسی ہی ٹیم مل جائے گی ملک کو. شاہ صاحب, وہ جو 89 میں لوگ پیدا بھی ہوئیں گے, اب وہ جوان ہیں, نوجوانی کی عمر سے گزر چکے ہیں, تو ابھی بھی مطلب وقت لگے گا اور مزید میچور ہو کے آئیں گے؟ نہیں, ابھی تو جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ملک کو اوپر اٹھنا ہے, جو کہ اٹھے گا ڈیفینیٹلی, تو پھر ایسی ہی بلڈ ملے گا ملک کو جو اپنے 40+ میں ہے ابھی. تو اسی کو ہم جوان کہتے ہیں, کہ 40 پر میچورٹی آتی ہے انسان میں. تو ایسے لوگ آ جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ ملک آگے بڑھے گا. صحیح. اچھا, یہ فرمائیں کہ میاں شہباز شریف صاحب اس وقت اقتدار میں ہیں, ان کے اگرچہ مینڈیٹ پہ بھی کویسچنز ہیں, یہ حکومت چلتی نظر آئے گی 29 تک, یہ مدت اپنی پوری کر پائیں گے, موجودہ اسمبلی 29 تک برقرار رہے گی, یا جو آپ نئی قیادت کا بتا رہے ہیں وہ آئے گی, وہ الیکشن کے ذریعے آئے گی, یا اسی سسٹم کے ہوتے ہوتے وہ آگے نکل آئیں گے؟ یہ کہنا شاید میرے لیے دشوار ہو, لیکن گمان غالب یہی ہے کہ شاید تبدیلی آتی جائے گی, یکلخت نہ ہو, 1-2 کر کے انڈکٹ ہوتے چلے جائیں اور وہ ٹیم بنتی جائے اور پھر ملک کو آگے لے جائے. شہباز شریف صاحب ہی لیڈ کرتے رہیں؟ کسی کے بارے میں بدگمانی یا برے الفاظ شاید میں نکالنا نہ چاہوں, وہ سمجھ میرے ایلیمنٹ کے خلاف ہے یہ بات کہ میں کسی کے بارے میں کوئی بری بات کہوں. نہیں, یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ حکومت یا اسمبلی اپنی مدت پوری کر پائے گی. اللہ کرے کر لے, دعا ہے آپ کی. جی, قبولیت اس کے. بے شک. نہیں, یہ جمہوریت کا مستقبل کیا ہے؟ اگر یہ عبوری نظام آئے گا تو وہ آپ کی نظر میں کتنا عرصہ, اس کی مدت کتنی ہوگی, اور پھر جو جمہوریت ہے اس کا مستقبل کیا لگ رہا ہے؟ ہمارے آئین میں تو ایسی کسی حکومت کی گنجائش نہیں ہے جو 90 دن سے زیادہ چلے. عبوری حکومت, نگران حکومت جو ہے وہ 90 دن زیادہ سے زیادہ لے سکتی ہے, اگرچہ ہمارے ہاں لے چکی ہے ایک حکومت, لیکن وہ غیر آئینی ایک عمل تھا. یہی عرض کرنے لگا تھا کہ ضرورت کے تحت چیزیں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں, اور یہ کہنا دشوار ہے ایگزیکٹلی کس ارینجمنٹ کے تحت, لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہوگا یہ انشاءاللہ, اور بڑی جلدی ہو جائے گا. ایک سوال ہے, آپ سے بھی ہر محفل میں ہوتا ہوگا, ہم سے بھی ہوتا ہے,
بلکہ ہم کراچی میں تھے تو گورنر کامران ٹیسوری صاحب نے یہ کہا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جن کو باہر ہونا چاہیے وہ اندر ہیں اور جن کو اندر ہونا چاہیے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اندر والے جو ہیں یہ بھی باہر آتے نظر آ رہے ہیں. ابھی وقت عمران خان صاحب کے بارے میں ابھی تھوڑا وقت لگ جائے گا. اچھا جی. ابھی ان کا امتحان باقی ہے. تھوڑا وقت لگ جائے گا انہیں باہر آتے آتے. تو یہ جو امریکہ میں ایک تبدیلی آئی ہے، یعنی تمام تر رکاوٹوں کے باوجود زور لگا اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور ڈیموکریٹس نے بھی، ٹرمپ صاحب آ گئے. تو ٹرمپ کا امریکہ جو ہے وہ کیسا ہوگا؟ کیونکہ پچھلے جو 4 سال بائیڈن کے 4 سال ہیں وہ تو جنگوں کے 4 سال ہیں، محاذ آرائی کے ہیں، کساد بازاری کے ہیں. ٹرمپ کا امریکہ کیسا ہوگا اور پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ ارشاد صاحب، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے، عالم الاسباب ہے، اور ہم یہاں 100 طرح کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں. اسی طرح نیچر کے اپنے ڈیزائنز ہیں اور وہ ان ڈیزائنز کو عملی جامہ پہنا کے رہتی ہے نیچر. رب تعالیٰ زمین پر خود تو نہیں اترتا کام کرنے کے لیے، وہ تو صرف سوچتا ہے، خیال آتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. تو امریکہ ڈالر کو زوال تو ہے اور بڑی تیزی سے ہے. اچھا. ہو سکتا ہے کہ جیسے اس عالم الاسباب کا ایک قاعدہ ہے، ایک کا زوال دوسرے کا عروج ہے، ایک کی موت دوسرے کی زندگی ہے. تو روپے کا عروج شاید اس وقت آ جائے جب ڈالر کو زوال آ رہا ہے. تو ڈالر کو تو بھگتنا ہے. اچھا. ایک سیدھا سا ڈالر بھی بھگتے گا اور انڈین روپی بھی بھگتے گا. اچھا. پاکستان کے ساتھ جس شخص نے فاؤل پلے کیا ہے قدرت نے اسے چلنے نہیں دیا. صحیح. امریکہ اور انڈیا پاکستان کے خلاف بہت کچھ کر چکے. اچھا. اب شاید اس کو ہارویسٹ کریں گے جو انہوں نے بویا تھا. صحیح. اچھا. تو یہ بات میں آپ کو یقین سے کہہ جاؤں کہ ڈالر کا زوال بھی آ رہا ہے. اور یہ ٹرمپ کے دور میں میرا خیال ہے شاید اللہ اسی طرح اسباب بنا رہا ہے. اچھا. تو اسی طرح جو کچھ ہم نے بھگتا پچھلے جو پاسٹ ایئرز ہیں ہمارے 5-6، اس کو اب شاید انڈیا بھگتے گا. صحیح. اچھا. ڈالر کا اگر زوال آئے گا شاہ صاحب تو کیا تمام تر جو ترقی ہے یا طاقت ہے وہ مشرق میں شفٹ ہو جائے گی یا دنیا بائی پولر ہو جائے گی؟ نہیں، کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ جو 21 سینچری ہے یہ مشرق کی ہے، ایسٹ کی ہے، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے. اب دیکھیے یہ کیا انہونی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ چائنا جو کل تک کاپی کرتا تھا ٹیکنالوجی کی، کل تک پاکستان اس کو سبق دیتا تھا. پچھلے 10 سال میں اور خاص طور پر پچھلے 3 سال میں ان کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کس قدر تیز رفتار ہے. تو یہ سب وہ نشانیاں ہیں جو کہی جا رہی تھیں کہ 21 سینچری ایسٹ کی ہے، اور وہ آثار آ گئے. نیتن یاہو کا اقتدار کب تک رہے گا؟ صاحب، بحیثیت مسلمان کے میری تو دعا یہ ہے کہ رب تعالیٰ اس کے اقتدار کو جتنی جلدی ختم کر دے اتنا اچھا ہے. اس لیے کہ نیتن یاہو صاحب کے ڈیزائنز مسلمانوں کی فیور میں تو بہرحال نہیں ہے. ان کے اپنے ملک کے لیے یقیناً اچھے ہوں گے وہ، اور انہیں ہونا بھی چاہیے، لیکن بحیثیت مسلمان کی تو میری دعا یہ ہے کہ پروردگار کوئی ایسا سبب بنائے کہ مسلمان کی جان نیتن یاہو سے چھوٹ جائے. قطع کلامی کی معافی، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا ارشاد صاحب. آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.